روایات میں آتا ہے کہ حکیم لقمان جب تعلیم مکمل کر چکے تھے استاد محترم کے حضور پیش ہوئے تاکہ سند فراغت حاصل کی جائے۔ استاد محترم نے فرمایا کہ لقمان، تمہارا ابھی ایک اور امتحان باقی ہے۔ سند فراغت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس امتحان کو بھی پاس کیا جائے۔ لقمان نے مؤدبانہ عرض کی، حضور فرمائیے کیسا امتحان ہے؟ استاد صاحب نے حکم دیا کہ ایک بکرا لے آؤ، اس کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا جو سب سے لطیف، نرم اور بہترین حصہ ہے اسے پکا کر لاؤ۔ جناب لقمان نے حکم کی تعمیل کی اور ایک موٹا تازہ بکرا ذبح کیا۔ بکرے کے دل اور زبان کو علیحدہ کیا اور اسے خوب مصالحہ لگا کر اور محنت سے بھون کر استاد محترم کے سامنے پیش کر دیا۔ استاد صاحب نے تناول فرمایا، لذیذ اور خوشبودار کھانا پسند فرمایا اور بڑے خوش ہوئے۔ استاد محترم نے لقمان کی تعریف کی اور فرمایا کہ لقمان، آج تم آدھے پاس ہو گئے ہو۔ اس امتحان میں تم آدھے پاس ہوئے ہو، لیکن امتحان کا ابھی دوسرا حصہ باقی ہے اور اسے بھی پاس کرنا ضروری ہے۔ جناب لقمان نے استاد محترم کا شکریہ ادا کیا اور استفسار کیا کہ امتحان کا اگلا مرحلہ کس نوعیت کا ہے۔ استاد محترم نے حکم دیا کہ کل پھر اسی طرح ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں سے جو سب سے بری اور بدترین چیز پاؤ وہ تیار کر کے لاؤ۔ لقمان حکیم دوسرے دن بھی اسی طرح ایک بکرا لے آئے، ذبح کیا اور پہلے کی طرح اب بھی دل اور زبان کو ہی منتخب کیا، لیکن اس دفعہ لقمان حکیم نے پکانے کی ترتیب تھوڑی مختلف کر دی۔ انہوں نے زبان کو اس طرح پکایا کہ ذائقہ میٹھا اور بڑا لذیذ ہو گیا، لیکن دل کو اس ترکیب سے پکایا کہ اس میں تلخی اور کڑواہٹ آ گئی۔ پھر دونوں کو ملا کر استاد کے سامنے پیش کر دیا۔ استاد محترم نے تناول فرمایا تو ذائقہ بد مزہ اور کڑوا پایا گیا۔ استاد بولے، لقمان یہ کیا کر لیا؟ اس دفعہ تو بالکل بے مزہ ہے، تم نے بکرے کا کون سا حصہ پکایا ہے؟ لقمان نہایت ادب سے بولے، جی استاد محترم، آج بھی وہی دل اور زبان ہی پکا لایا ہوں، لیکن آج ہر ایک کو مختلف انداز سے تیار کیا ہے، یعنی آج دونوں میں تضاد ہے۔ آج دونوں ایک دوسرے کے مخالف تیار کیے ہیں، وہی دل اور زبان جو آپس میں آج موافق نہیں۔ استاد محترم بولے، شاباش لقمان، تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ تم نے دانائی اور بصیرت اپنے اندر اچھی طرح جذب کر لی ہے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، حکیم لقمان اپنے علم و دانائی اور بصیرت سے کیسی چیزوں کا انتخاب کیا۔ اگر دل اور زبان میں مطابقت پائی جائے تو ان سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت لطیف اور مزیدار نہیں، لیکن اگر دوسری صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، یعنی دل کچھ کہتا ہے لیکن زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہو، تو پھر ان دونوں سے بری اور بد مزہ چیز کوئی نہیں ہے۔ جس آدمی کا دل اور زبان ایک ہو وہ بڑا سچا اور کھرا انسان ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا صاف شفاف ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے، جیسا وہ اندر سے ہے ایسا ہی باہر سے ہے۔ تو ایسے شخص کی دنیا بھی
عزت و تکریم کرتی ہے اور وہ بے پناہ اجر و ثواب بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں اگر زبان اور دل میں موافقت اور مطابقت نہ پائی جائے تو ظاہر ہے ایسے شخص کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، تو ایسا شخص کو خلقت بھی اچھا نہیں سمجھتی اور خالق بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ زبان سے بہت ہی بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، گالم گلوچ، غیبت، چغلی، بہتان اور پتہ نہیں کیا کیا ہم بول جاتے ہیں۔ زبان سے نکلا ہوا ایک تلخ لفظ معاشرے میں آگ لگا سکتا ہے، جبکہ ایک میٹھا بول معاشرے میں سکون پیدا کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے اور خاندانوں میں جو جھگڑے اور تلخیاں ہیں وہ زیادہ تر ہماری زبان یعنی ہمارے بولوں کی ہی پیدا شدہ ہیں۔ ہم ایک طنزیہ جملہ بول کر پورے گھر کا سکون تباہ کر دیتے ہیں، اور طنزیہ اور ذو معنی گفتگو ہمارا وتیرہ بن چکی ہے۔ کسی سے معمولی غلطی ہو جائے تو بجائے کہ ہم اس کو حوصلہ اور تسلی دیں، اس کی رہنمائی کریں، الٹا ہم اس پر طنز اور تلخ جملوں سے وار کر دیتے ہیں، اور پھر جو اس کے دل پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو کہ بعض دفعہ بڑی تلخیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کا آغاز بھی عموماً کسی چھوٹی گالی سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دلوں میں نفرت پالے رکھتے ہیں، بغض سے بھرے رہتے ہیں۔ اگر دل بغض و نفرت سے بھرا ہوگا تو اس کا اظہار سب سے پہلے زبان سے ہی ہوگا، تو زبان سے مغلظات ہی نکلیں گے۔ معاشرے میں سکون اور امن پیدا کرنے کے لیے ایک پاکیزہ اور صاف و شفاف دل کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اسے تطہیر قلب کا نام بھی دیا گیا ہے، اور ایسے دل کو قلب سلیم بھی کہا گیا ہے، اور قلب سلیم کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا کہ جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی کہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو شرپسندی، دھوکہ دہی اور برائی سے خالی ہو، اور بھلائی، محبت اور عفو درگزر سے بھرا ہوا ہو۔ اس میں بغض، حسد اور کینہ کبھی بھی نہیں سما سکتا، تو ایسا دل قلب سلیم ہے، اور یہی تطہیر قلب ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دل اور زبان کو پاکیزہ رکھیں، مثبت سوچیں، میٹھے اور پیار بھرے بول بولیں۔ اس سے نہ صرف ہماری اپنی زندگی سدھر جائے گی بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی امن اور سکون پیدا ہوگا۔